بابن فی افراد الحج، اور اس کے اندر حدیث نمبر 1784 حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر میں اپنے معاملے کو جو اب مجھے معلوم ہوا ہے پہلے سے جان لیتا، لما سقت الہدیہ، تو میں ہدی کو نہاں کر لے کے آتا۔ آگے محمد کہتے ہیں راوی حدیث کہ احسبہ قال، کہ مجھے گمان ہے کہ انہوں نے کہا ولا حللت مع الذین، یعنی آگے شک ہے کہ ولا حللت مع الذین، کہ میں حلال ہو جاتا ان لوگوں کے ساتھ احلو جو کہ حلال ہوئے ہیں عمرے کی وجہ سے۔ قال، یہ نبی علیہ السلام فرمانا یہ چاہتے تھے، یعنی راوی کہتے ہیں کہ اراد، آپ کا ارادہ یہ تھا کہ لوگوں کے معاملات کیا ہوں، ایک ہوں۔ تو ایک تو والا حللت مع الذین میں شک ہے کہ یہ حدیث کا ٹکڑا ہے یا کہ نہیں ہے، راوی کو شک ہے، گمان ہے کہ آگے یہ اضافہ ہے کہ نہیں ہے، اور باقی اس کا مقصد یہی ہے کہ آپ یہ چاہتے تھے کہ لوگ ایک طریقے پر کریں۔ تو چونکہ جاہلیت کے معاملے کی تردید عملی مقصود تھی، اور وہ کیا تھا، ادخال العمرہ فی اشہر الحج، اور چونکہ صحابہ کرام اس کو بظاہر آپ کے عمل کی مخالفت کی وجہ سے احسن نہیں سمجھ رہے تھے، وہ یہ چاہتے تھے کہ ہم نبی علیہ السلام کی طرح قران کریں، تو اس لحاظ سے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر مجھے یہ پتہ ہوتا کہ صحابہ کا منشا یہی ہوگا کہ وہ میری طرح کریں، تو پھر میں بھی شروع سے کیا کرتا، تمتع کرتا، ہدی نہ لے کے آتا کہ درمیان میں حلال ہو جاتا۔ جی چلیں۔ وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا الليث عن ابي الزبير عن جابر رضي الله تعالى عنه قال اقبلنا مهلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج مفردا۔ جی مفردن کی جو قید ہے تو وہ بعض صحابہ کے اعتبار سے ہے کہ بعض نے صرف حج کا کیا کیا ہوا تھا، احرام باندھا ہوا تھا۔ جی ہر آدمی اپنے گمان کے اعتبار سے کہہ رہے ہیں۔ جی واخبرت عائشة مهلة بعمرة حتى اذا كانت بسرها عركت حتى اذا حائزہ ہو گئی، جی حتى اذا قدمنا زرنا بالكعبة طفنا، جی بیت اللہ کا طواف کیا، جی بالكعبة وبالصفا والمروة، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحل منا من لم يكن معه هدي، قال فقلنا حل ماذا، قال حل ماذا، یہ کون سا حلال ہونا ہے، سمجھ آ رہی، تحلل صغرا ہے یا کبرا ہے، سمجھ آ رہی، جی چلیں۔ فقال الحل كله، سب کا سب حل ہے، ٹوٹل حلال ہو گیا، جی فواقعنا النساء جمع کیا، وطيبنا بالطيب ولبسنا ثيابنا وليس بيننا وبين عرفة إلا 4 ليال ثم أهللنا يوم التروية۔ ٹھیک ہو گیا، ترویہ کے دن ہم نے احلال، یعنی 8 ذی الحجہ کو، جی ثم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على عائشة فوجدها تبكي فقال ما شأنك، قالت شأني أني قد حزت وقد حل الناس ولم أحضر ولم أطف بالبيت والناس يذهبون إلى الحج الآن، قال إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم فاغتسلي ثم أهلي بالحج، ففعلت ووقفت المواقف حتى إذا طافت بالبيت وبالصفا والمروة، ثم قال قد حلت من حجك وعمرتك جميعا۔ یہ بات گزر چکی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ آپ دونوں سے حلال ہو چکی ہو، تو جمہور کے مذہب میں تو چونکہ یہ قران تھا اور عمرے کے فعال تبن ہوئے، تو اس لحاظ سے آپ کہہ رہے ہیں قد حللت من حجک و عمرتک جمیعا، اور ہمارے نزدیک یا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں یہ تھا نہیں، سمجھ آ رہی، اس لیے آپ نے ایک موقع پہ فرمایا تھا او ما تفتی لیالیہ قدمنا، کہ ابھی تک تو نے طواف نہیں کیا، اور یا یہ ہے کہ مراد یعنی یہاں پہ تغلیب ہے، عمرے سے حلال ہونا رفث کے ذریعے تھا اور حج سے تو ویسے ہو گیا افعال کے ذریعے۔ جی
قالت يا رسول الله إني أجد في نفسي أني لم أطف بالبيت حين حججت. قال فاذهب بها يا عبد الرحمن فأعمرها من التنعيم وذلك ليس الحسبة. بے شک میرے جی میں ہے کہ میں نے بیت اللہ کا طواف نہیں کیا حین حججت، جب میں نے حج کیا، یعنی ابتدا میں نہیں کیا. سمجھ آ رہی؟ فی نفسی تو انہوں نے کیا، ظاہر بات حج کر بیٹھی. یہ تو واقعہ لیلۃ المحسب کا ہے. تو عمرے کا طواف نہیں کیا جب میں آئی تھی، تو اس لیے آپ نے کہا چلو ٹھیک ہے جاؤ. جی. وبه قال حدثنا احمد بن حنبل حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج اخبرني ابو الزبير انه سمع جابرا ببعض هذه القصه قال عند قوله واهلي بالحج ثم حجي واصنعي ما يصنع الحاج غير الا تطوفي بالبيت ولا تصلي. ٹھیک ہو گیا. وبه قال حدثنا العباس بن الوليد بن مزيد اخبرني ابي قال حدثني الاوزاعي وحدثني من سمع عطاء بن ابي رباح حدثني جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال أهللنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج خالصا لا يخالطه شيء. اہللنا مع رسول اللہ بالحج، تو مفرد بالحج جو صحابہ تھے وہ اپنے اعتبار سے کہہ رہے ہیں. سمجھ آ رہی؟ حضرت جابر بھی انہی میں سے تھے. لا يخالطه شيء، یعنی عمرے کی نیت بیچ میں نہیں تھی، کیونکہ عمرے کو تو اکثر ٹھیک ہی نہیں سمجھ رہے تھے. جی. فقدمنا مکہ باربع لیال. اور یہ ابتدا کی بات ہے، وہ بھی ہو سکتی ہے کہ ابتدا سے جب ہم نکلے ہیں تو اس وقت ہماری یہ نیت تھی کہ صرف حج کا کریں گے. وہ تو ذوالحلیفہ پہنچ گیا، آپ نے کہا کہ جو چاہے تو عمرے کا بھی باندھ لے. جی. خلونا من ذي الحجة فطفنا وسعينا ثم أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نحل وقال لولا هدي لحللت. ثم قام سراقة بن مالك فقال يا رسول الله أرأيت متعتنا هذه العامنا، ہمارا یہ جو تمتع ہے یہ صرف اس سال ہے یا ہمیشہ کے لیے ہے؟ جی. آپ اس سے بغیر امام احمد کا استدلال ہے رحمہ اللہ کا، چونکہ وہ فسخ الحج بالعمرہ کے قائل ہیں. سمجھ آ رہی؟ تو وہ کہہ رہے ہیں دیکھو بل للابد ہو گیا. ہم کہتے ہیں کہ اس متع سے مراد تمتع ہے، یعنی جمع بین الحج والعمرہ ہے، چاہے قران کی صورت میں ہو چاہے تمتع کی صورت میں ہو، یا ادخال العمرہ علی الحج کی صورت میں ہو یا حج علی العمرہ کی صورت میں ہو، وہ مراد ہے. فسخ والا معنی یہاں پہ مراد نہیں ہے. جی چلیں. قال الاوزاعي سمعت عطاء بن ابي رباح يحدث بهذا فلم احفظه حتى لقيت ابن جريج فاثبته لي. ٹھیک ہو گیا. وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل حدثنا حماد عن قيس بن سعد بن عطاء بن ابي رباح عن جابر رضي الله تعالى قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه باربع خلون من ذي الحجه فلما طافوا بالبيت وبالصفا والمروه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلوها عمرة الا من كان معه. اس کو عمرہ بناؤ. جی. فلما كان يوم التروية أهلوا بالحج فلما كان يوم النحر قدموا فطافوا بالبيت ولم يطوفوا مع الصفا والمروة. جب نہر کا دن تھا تو آئے بیت اللہ کا طواف کیا لیکن انہوں نے سعی نہیں کی. سعی کے حوالے سے بات گزر چکی ہے کہ اگر تو یہ متعلق ہے کیا کہتے ہیں اس کو حاجی کے ساتھ جو کہ مفرد بالحج کر رہے ہیں تو پہلے سعی کر چکا ہے. سمجھ آ رہی؟ اور دوسرا وہ تب بھی یہی ہے کہ اس نے جب کیا ہے نا طواف قدوم تو اس کے اندر جو سعی کی ہے تو وہ سعی چونکہ متعلقات حج میں سے ہے تو سعی میں تکرار نہیں ہے، تو اس لحاظ سے ولم یطوف بین الصفا والمروہ ہے. جی چلیں. وبه قال حدثنا احمد بن حنبل حدثنا عبد الوهاب الثقفي حدثنا حبيب يعني المعلم عن عطاء حدثني جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اهل هو واصحابه بالحج وليس مع احد منهم يومئذ حج الا النبي صلى الله عليه وسلم وطلحة. کسی کے پاس حدی شدی نہیں تھی، صرف نبی علیہ السلام کے پاس تھی، حضرت طلحہ کے پاس تھی، حضرت ابو موسیٰ اشعری کے پاس بھی تھی، لیکن وہ چونکہ سائق الحدی نہیں تھے آپ نے ان کو کہا کہ آپ احرام کھول دیں. جی. وكان علي قديم من اليمن معه الهدي. ان کے ساتھ ہدی تھی، یہ بطور سعایہ کے گئے تھے عامل کے صدقہ وصول کرنے. جی.
فقال أهللت بما أهل به رسول الله صلى الله عليه توجہ وسلم. کریں، مطلق حج یعنی حج بمطلق نیہ، مطلق نیت کے ساتھ کرنا، یا معلق نیت کے ساتھ، بھی میرا وہی حج ہے جو فلاں کا ہے، یا مطلق حج کی نیت کرنا، اس میں کوئی واضح نہ کرنا کہ میرا کس قسم کا حج ہے، تمتع ہے یا قران ہے. تو اس طرح حج نیت کرنا یہ درست ہے یا نہیں ہے؟ تو جمہور کے یہ جائز ہے. سمجھ آ رہی؟ مطلق احرام کی نیت کرنا یا معلق نیت کرنا، یعنی مبہم یا معلق جو احرام ہے وہ کیا ہے؟ جائز ہے. تو حضرت علی کا بھی اس قسم کی تھا، انہوں نے کہا احللت بما احل به النبی، جو نبی کا احرام ہے میرا بھی وہی ہے. جی. فقال أهلت بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه أن يجعلوها عمرة يطوفوا ثم يقصروا ويحلوا إلا من كان معه الهدي فقالوا أنطلقوا إلى منى وذكورنا تقتر. صحابہ کو اشکال تھا کہ ہم منا کی طرف جائیں گے، ہمارے ذکر تقتر، منی کے قطرے بہا رہے ہوں گے، مانا ہم جمع کر کے جائیں گے، تو یہ تو پھر عبادت تو نہ ہوئی. سمجھ آ رہی؟ ادھر جمع کرے ادھر منا پہنچے تو یہ کیا عبادت ہے؟ کم از کم اپنے اوپر کوئی بوجھ تو آئے نا. جی. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت ولو لا أني معي الهدي لأحللت. ٹھیک ہو گیا. وبه قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة أن محمد بن جعفر حدثهم عن شعبة عن الحكم عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه عمرة استمتعنا بها ومن لم يكن عنده هدي فليحل الحل كله وقد دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة. یہ عمرہ ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہم نے اسے نفع حاصل کیا ہے، جس کے پاس ادی نہ ہو تو وہ سارا لال ہو جائے. عمرہ حج میں قیامت تک کے لیے داخل ہو چکا ہے، منع شنا کوئی نہیں ہے. امام ابو داؤد کہتے ہیں یہ منکر ہے، یہ تو قول ابن عباس ہے، مرفوع روایت تو ہے ہی نہیں. اس پہ بظاہر اشکال ہے قال ابو داؤد پہ کہ یہ روایت تو مسلم کی روایت ہے تو منکر کیسے ہو گئی ہے؟ تو اس کا جواب پھر یہ دیا گیا کہ اصل میں یہ تصرف ناسخین سے ہے. یہ قال ابو داؤد لگتا ہے اگلے حدیث کے ساتھ. اگلی حدیث میں مذہب ابن عباس ہے کہ طواف کیا کہتے ہیں اس کو، مکہ آتے ہی بیت اللہ کا طواف نہیں کرنا. سمجھ آ رہی؟ 10 ذی الحجہ سے پہلے طواف نہیں کرنا، کیونکہ جس نے طواف کیا تو سمجھو وہ حلال ہو گیا. تو یہ جو قول تھا حضرت ابن عباس کا، یہ قول منکر ہے. منکر اس اعتبار سے ہے کہ یہ تو موقوف روایت ہے حضرت ابن عباس کی، اور یہاں پہ پھر یہ کیا بن جائے گی؟ مرفوع روایت. تو اس لحاظ سے اس کو منکر کہا گیا. جی چلیں. قال ابو داود هذا منكر انما هو قول ابن عباس رضي الله تعالى عنه. وبه قال حدثنا عبيد الله بن معاذ حدثني ابي حدثنا نهاس عن عطاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اهل الرجل ثم قدم مكة فطاف بالبيت وبالصفا والمروة فقد حل وهي عمرة. یہی ہے نبی علیہ السلام کے صاحب. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب آدمی حج کا احرام باندھے پھر مکہ آئے، بیت اللہ کا طواف اور سعی کرے تو وہ حلال ہو جاتا ہے، اور یہ عمرہ ہے. حج کا احرام ہے وہ حلال ہو جاتا ہے، چاہے اس کی نیت حلال ہونے کی ہو یا نہ ہو. تو یہ تو مذہب تھا حضرت ابن عباس کا، اور پھر موقوف روایت تھی، تو اس لحاظ سے یہ منکر ہے. جی چلیں. قال ابو داود رواه ابن جريج عن عطاء دخل اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم محلين بالحج خالصا فجعلها النبي صلى الله عليه وسلم عمرة. ٹھیک ہو گیا. تو وہی یوں کہہ رہے کہ یہ فسخ الحج بالعمرہ کی ایک شکل جو حضرت ابن عباس، حضرت امام احمد بھی قائل ہیں اور حضرت ابن عباس بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ وہ حج فسخ ہو جائے گا عمرہ کی طرف، بعد میں پھر نیا حج ہوگا. جی. وبه قال حدثنا الحسن بن شوبر واحمد بن منين قال حدثنا هشيم عن يزيد بن ابي زياد عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال اهل النبي صلى الله عليه وسلم بالحج فلما قدم طاف بالبيت وبين الصفا والمروه وقال ابن شوكر ولم يقصر ولم يحل من اجل الهدي وامر من لم يكن ساق الهدي ان يطوف وان يسعى ويقصر ثم يحل
زاد ابن منيع او يحلق ثم يحل. ٹھیک، کسر یا حلق کرے پھر حلال ہو جائے. ٹھیک ہو گیا. وبه قال حدثنا احمد بن صالح حدثنا عبد الله بن وهب اخبرني حيوة اخبرني ابو عيسى الخراساني عن عبد الله بن القاسم عن سعيد بن المسيب ان رجلا من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اتى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فشهد عنده انه سمع رسول صلی اللہ علیہ وسلم في مرضه الذي قبض فيه ينهى عن العمرة قبل الحج. توجہ کرے ترجمے کی طرف کہ ایک صحابی حضرت عمر کے پاس آئے اور انہوں نے گواہی دی کہ انہوں نے نبی علیہ السلام سنا ہے اپنی مرض وفات میں کہ وہ منع کر رہے تھے عمرے سے حج سے پہلے. تو یہ تو عجیب سی بات ہے، حالانکہ جمع بین الحج والعمرہ تو جائز ہے، پھر کیسے آپ منع کرتے تھے؟ تو ایک جواب تو اس کا روایت کا یہ ہے کہ یہ روایت ضعیف ہے کیونکہ اس میں راوی عبداللہ ابن القاسم، ٹھیک ہوگی، اس کی وجہ سے. دوسرا جواب یہ دیا گیا ہے کہ یہ اصل میں بطور افضلیت کے ہے کہ حج کے دنوں میں افضل یہ ہے کہ آدمی حج کی نیت سے ہی جائے، ان نیت اس کی حج کی ہونی چاہیے، یہ زیادہ افضل ہے. ٹھیک ہو گیا. باقی عمرے کی نیت کرے تو وہ تباً کرے، اصلا نیت نہ کرے تو یہ نہیں گویا تنزیہی ہے، تحریمی نہیں ہے. اور یہی وجہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تمتع سے منع کرتے تھے، ان کے بارے میں بھی آتا ہے. تو وہ تمتع سے منع کا مقصد بھی ان کا یہی تھا، یعنی فی نفس یہ نہیں کہ جمع بین الحج والعمرہ ٹھیک نہیں، بلکہ مقصد یہی تھا کہ فوقیت اور اہمیت ان دنوں میں حج کو دینی چاہیے. تو وہ نیت ہو کہ میں حج کے لیے جا رہا ہوں، عمرے کی نیت بیچ میں اصلاً یا برابر حج کے نہ کی جائے. ٹھیک ہو گیا. تو یہ اس اعتبار سے بھی وہ منع کرتے تھے، اور یہاں پہ بھی اسی کا بیان ہے، ینہی عن العمرۃ قبل الحج. اور باقی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ چونکہ یہاں پہ تو یہ تو نہیں ہے جواب کہ فی ایام الحج منع کرتے تھے، حج سے پہلے قریب زمانے میں عمرے سے منع کرتے ہوں گے، چونکہ جب عمرہ کر لیا تو پھر بندہ حج نہیں کرے گا، شوق تو پورا ہو گیا نا اس کا، سمجھ آ رہی. تو اس لحاظ سے پھر وہ یہ بھی ذہن میں آئی یہ بات ہے کہ وہ پھر منع کرتے ہوں گے کہ بھئی قریب قریب زمانے میں عمرہ نہ کیا جائے، تاکہ حج کے دنوں میں پھر بندہ کیا کرے، عمرہ بھی کرے اور پھر حج بھی کر لے. تو ینہی عن العمرۃ قبل الحج، حج کے قبل حج یعنی قبل ایام الحج، تو اس صورت میں درست ہو جائے گا. جی چلیں. وبه قال حدثنا موسى بن سلمة حدثنا حماد عن قتادة عن ابي شيخ الوناني خيبان بن خلدة ممن خرج على ابي موسى الاشعري من اهل البصرة ان معاوية بن ابي سفيان قال لاصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هل تعلمون ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كذا وركوب جلود النمور، چیتوں کے چمڑوں کے اوپر سوار ہونے سے، یعنی ان کو بطور زین کے استعمال کیا جائے. جی چونکہ یہ اجمیوں کی عادت ہے اور یہ تکبرانہ ایک شعار ہے. جی. قالوا نعم قال فتعلمون انه نهى ان يقرن بين الحج والعمرة فقالوا اما هذا فلا، فقال اما انها معهن ولكنكم نسيتم. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، بعد میں لینا سٹ ہے. جی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بھئی آپ تو قران سے بھی منع کرتے تھے. تو صحابہ نے کہا کہ یہ قران سے منع تو میں نہیں پتا. کہا یہ بھی انہی چیزوں کے ساتھ ہے لیکن تم بھول گئے ہو. سمجھ آ رہی؟ تو نہیں عن القران، یہ تو اس کا بھی وہی جواب ہے جو بھی پیچھے دیا ہے کہ بطور اہمیت عمرہ کے نہیں ہے، یعنی عمرے کو اہمیت نہیں دینی چاہیے. ورنہ فی نفسی قران تو خود نبی علیہ السلام سے ثابت ہے، صحابہ سے ثابت ہے، اکثر صحابہ سے، تو پھر آپ اسے کیسے منع کرتے ہوں گے. جی ٹھیک ہو گیا. باب فی الاقران. وبه قال حدثنا احمد بن حنبل حدثنا هشيم اخبرنا يحيى بن ابي اسحاق وعبد العزيز بن سهيل ومحمد الطويل عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه انه سمعوه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبي بالحج والعمرة جميعا يقول لبيك عمرة وحجا لبيك عمرة وحجا. ٹھیک ہو گیا. اقران اور قران دونوں لغتیں ہیں. حضرت ابن حجر نے کہا کہ اقران خطا ہے، قران مستعمل ہے، لیکن ابن الاسیر سے منقول ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اقران بھی ٹھیک ہے، لہذا
اس کو غلط نہیں کہہ سکتے۔ میں نے نبی السلام سنا آپ تلبیہ پڑھ رہے تھے حج عمرہ دونوں کا، اور آپ یہ کہہ رہے تھے، تو مطلب وہی ہو گیا کہ آپ کا جو حج تھا وہ حج قران تھا، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو قران کی نہیں کر رہے ہیں تو اس سے زیادہ افراد کی افضلیت ثابت ہوتی ہے، اور فی نفسی افراد افضل ہے بعض کے لوگوں کے مذہب میں، اور ہمارے ہاں قران افضل کیونکہ اس میں تکلیف زیادہ ہے۔ جی وبه قال حدثنا ابو سلمة موسى بن اسماعيل حدثنا وهيب حدثنا ايوب عن ابي قلابة عن انس رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم بات بها يعني بذي الحليفة حتى اصبح ثم ركب حتى ثم رکیبہ کا مقصد فوراً نہیں ہے، تعقیب تراخی کے لیے ہے، اگلے دن زور پڑھ کے سوار ہوئے۔ جی حتى إذا استوت به على البيداء حمد الله وسبح وكبر ثم أهل بالحج وعمرة وأهل الناس بهما فلما قدمنا أمر الناس فحلوا حتى إذا كان يوم التروية أهلوا بالحج ونهر رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 بدنات بيده قياما، 7 اونٹوں کا آپ نے اپنے ہاتھوں سے کھڑے کھڑے نہر کیا۔ ٹھیک ہو گیا، 7 کا تو نہیں صرف کیا تو اوروں کا بھی ہے لیکن بعض کا ذکر ہے یہاں پر۔ جی چلیں۔ وبه قال حدثنا يحيى بن معين حدثنا حجاج حدثنا يونس عن ابي اسحاق عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه قال كنت مع علي حين امره رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم على اليمن فقال فاصبت معه، میں نے حضرت علی کے ساتھ چند اواقی سونے کے بھی حاصل کیے تھے، یہ بھی ساتھ گئے ہوئے تھے نا، تو انہوں نے بھی وہاں پر بطور زکوٰۃ کے یہ وصولی کی تھی۔ جی قال فلما قدم وصولی بھی ہو سکتی ہے یا اپنی اجرت بھی ہو سکتی ہے، دونوں مراد ہو سکتے ہیں۔ جی چلیں۔ فلما قدم علي من اليمن على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وجدت فاطمة قد لبست ثيابا سبقا رنگے ہوئے کپڑے پہنے ہوئے انہوں نے۔ جی وقد نزحت البيت بنزوح فقال، انہوں نے گھر کو خوشبو کے ساتھ بڑکایا ہوا تھا، نزحت البیت خوشبو سے معطر کیا ہوا تھا۔ جی فقالت ما لك فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمر أصحابه فأهلوا قال فقلت لها إني أهللت بهلال النبي صلى الله عليه وسلم قال بی بی کہہ رہی ہیں حضرت علی کو کہ آپ حلال نہیں ہوئے، صحابہ تو سارے حلال ہو چکے ہیں، تو انہوں نے کہا جی میں نے تو احرام نبی علیہ السلام والا باندھا ہے۔ جی فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي كيف صنعت فقال فقلت أهللت بهلال النبي صلى الله عليه وسلم قال فإني قد سقت الهدي وقارنت قال فقال لي انحر من البدن 67 أو 66 وأمسك لنفسك 33 أو 34 وأمسك لي من كل بدنة معها بدن، بدنوں میں 67 یا 66 نہر کرو، اپنے لیے 33 یا 34 روک لو، اور میرے لیے ہر بدنہ سے کچھ ٹکڑا گوشت کا لے کے اور اس کو کھائیں۔ سمجھ آ رہی؟ بدنوں سے خود کھانا حاجی کے لیے یہ جائز ہے نہیں جائز، پیچھے بات گزر چکی ہے کہ احناف کے ہاں کھا سکتے ہیں، چاہے واجبی ہے یا جو بھی ہے، صرف کفارات سے نہیں کھا سکتے، اور شوافی کے ہاں جو واجبات ہیں ان میں سے بھی نہیں کھا سکتے۔ باقی یہاں پہ آ رہا ہے کہ 76 67 آپ نہر کرو باقی روک لو، اور روایات میں آتا ہے کہ آپ نے خود جو ہے نا وہ تقریباً 60 سے اوپر آپ نے خود ذبح کیے، پیچھے روایت گزر چکی ہے، باقی حضرت علی نے کیے، تو یہ کیا ہے؟ تعارض آ رہا ہے اس کے اندر، سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو اس کا جواب پیچھے گزر چکا تھا، اگر آپ کو یاد ہو تو اس کا جواب یہی گزرا تھا کہ کچھ نبی علیہ السلام نے خود کیے اور کچھ 30 سے اوپر خود کیے، باقی حضرت علی کی مدد سے کیے، اور باقی جو کچھ رہ گئے تھے 30 سے اوپر وہ حضرت علی نے اپنے لیے کیے، یعنی انہوں نے ذبح کیے۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو یہاں پہ جو آ رہا ہے تو ایک جواب اس کا یہ دیا گیا ہے کہ یہ روایت منکر ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو لہٰذا باقی روایتوں پہ عمل کیا جائے گا۔ ایک اور اس کا جواب میرے ذہن میں بھی ہے کہ یہ روایت استشارے پر محمول ہے، قبل الفعل کی بات ہے، یعنی حضرت علی جب آئے نا، چونکہ آنا بھی کرینہ ہے، تو آپ نے ان کو یہ رائے دی اور ان کو یہ کہا کہ بھی اس طرح کریں گے۔ حضرت علی نے ان کو کہا کہ آپ میری طرف سے اتنے ذبح کر دینا، باقی اپنی طرف سے کر دینا۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ قبل النہر استشارہ ہو رہا ہے، آپ ان کو مشورہ دے رہے ہیں کہ آپ نے ایسے کرنا ہے، لیکن جب کرنے کی باری آئی تو پھر وہ ہوا جو عام روایات میں ہے، تو
تو اس طرح پھر تطبیق ہو جائے گی. جی چلیں. وبه قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه حدثنا جرير بن عبد الحميد عن منصور عن ابي وائل قال السبي بن معبد اهللت بهما وعن قال عمر وزيت لسنه نبيه. سبی ابن مرصد کہتے ہیں میں نے دونوں کا احرام باندھا. حضرت عمر نے کہا کہ آپ تو نبی کی سنت کی رہنمائی کی گئی ہے. تو حضرت عمر جو منع کرتے تھے قران سے وہ اصلا نہیں، ورنہ یہاں پہ حضرت عمر کیوں کہہ رہے ہیں. اور یہ واقعہ یہاں پہ مجمل ہے اور روایات جگہوں میں مفصل ہے. کہتے ہیں کہ مجھے جہاد کا جو ہے نا یہ شوق پیدا ہوا، تو جہاد کے لیے جب میں جانے لگا تو پھر حج کا ذہن میں آیا کہ حج کر لوں. تو میں نے دونوں کا احرام باندھا. راستے میں مجھے 2 آدمی ملے، انہوں نے کہا کہ تو اپنے اونٹ سے بھی بے وقوف ہے، تو نے دونوں کا کٹھے احرام باندھ لیے. تو کہتے میں پریشان کہ یہ کیا کر لیا میں نے. تو حضرت عمر کے پاس ہے، انہوں نے کہا نہیں، ہدیت لسنتی نبی کا. جی چلیں. قال حدثنا النخيلي حدثنا مسكين عن الاوزاعي عن يحيى بن ابي كثير عن كلمة قال سمعت ابن عباس يقول حدثني عمر بن الخطاب ان سمع رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم يقول اتاني الليلة آت من عند ربي عز وجل قال وهو فرشتہ آیا. جی اور آپ عقیق میں تھے. جی فقال عقیق کی جو جگہ ہے یہ ذی الحجہ ذوالحلیفہ کے قریب ہے. سمجھ آ رہی؟ تو یعنی یوں کہہ لے کہ ذوالحلیفہ اگر 6 میل پر ہے تو یہ 4 میل پر ہے مدینہ سے. جی وقال صلي في هذا الوادي المبارك وقال عمرة في حجة. قال أبو داود رواه الوليد بن مسلم وعمر بن عبد الواحد في هذا الحديث عن الأوزاعي وقل عمرة في حجة. قال أبو داود كذا رواه علي بن المبارك يعني يحيى بن أبي كثير في هذا الحديث قال وقل عمرة في حجة. ٹھیک ہو گیا. وبه قال قل قالها، یہ روایت کا آپس میں اختلاف ہے. آپ نے اس طرح کہا، یہ خبر ہے، یہ خود باری تعالیٰ کی طرف سے یہ امر ہے قل کہ آپ اس طرح کہو. جی چلیں. وبه قال حدثنا هناد بن سري حدثنا ابن ابي زايدة حدثنا عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز حدثني الربيع بن سبرة عن ابيه رضي الله تعالى عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى اذا كنا بعشقان له قال له سراقة بن مالك المدلجي يا رسول الله اقضي لنا قضاء قوم كأنما ولدوا اليوم. ترجمہ دیکھیں. اقضی لنا، بیان کرو ہمارے لیے ایک ایسی قوم کی طرح مسئلے کی وضاحت گویا کہ وہ آج پیدا کیے گئے ہیں. یعنی ہمیں حج کے مسائل اس طرح بتاؤ کہ ہم نابلد ہیں. سمجھ آ رہی؟ پوری وضاحت کر کے ہمیں سمجھاؤ. آ رہی کہ نہیں سمجھ آ رہی؟ ٹھیک ہو گیا. تو اس سے پتہ چلا کہ اگر شاگرد کو کوئی بات نہیں سمجھ میں آ رہی تو استاذ کو بتا دے کہ بھئی آپ پوری وضاحت سے ہمیں بتائیں، سمجھائیں، اس سے پوچھ لیں. جی چلیں. اور استاذ کو بھی چاہیے کہ پوری وضاحت سے بتائے، اور اگر استاذ بتائے تو آگے توجہ بھی ہو. کیا خیال ہے؟ یہ نہ دروازہ کھلا ہوا ہے باہر ہی نہ چلا جائے. جی چلیں. فقال ان الله عز وجل قد ادخل عليكم في حجكم هذا عمرة فاذا قدمتم ومن تطوف بالبيت وبين الصفا والمروة فقد حل الا من كان معه هدي. ٹھیک ہو گیا. آسان ہے ترجمہ. اللہ نے داخل کر دیا تمہارے حج میں عمرہ کو. جی. وبه قال حدثنا عبد الوهاب بن نجد حدثنا شعيب بن اسحاق عن ابن جريج وحدثنا ابو بكر بن خلاد حدثنا يحيى المعنى عن ابن جريج اخبرني الحسن بن مسلم عن طاووس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه ان معاويه بن ابي سفيان اخبره قال قصرت عن النبي صلى الله عليه وسلم بمشقص على المروه قال رايته يقصر عنه على المروه بمشقص. مشقت اصل میں تو وہ لوہا ہوتا ہے جو نیزے کا ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا. تو مراد یہاں سے کینچی ہے. مروہ پر میں نے بال کاٹے. ٹھیک ہو گیا مشقص کے ساتھ. اب حج کا تو واقعہ ہے نہیں کیونکہ ظاہری بات ہے اس میں تو آپ احرام آپ نے کھولے ہی نہیں. ٹھیک. تو یہ کب کا واقعہ ہے؟ 7 ہجری کا ہو نہیں سکتا کیونکہ اس وقت حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان نہیں ہوئے تھے. تو اس لیے 8 ذی الحجہ کا اس کو بتایا گیا ہے. جو جیرانہ سے آپ نے عمرہ کیا تھا یہ اس وقت کی بات ہے. جی ٹھیک ہو گیا. وبه قال حدثنا الحسن بن علي ومحمد بن يحيى المعنى قال حدثنا عبد الرزاق اخبرنا معمر عن طاووس عن ابيه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه ان معاويه قال له ما علمت اني قصرت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمشقص اعرابي على المروه بحجه. اعرابی کی کینچی لے کر مروہ پر بحجته
نسائی کی روایت میں بے عمرتن ہے، بے عمرتی ہی، آپ کا عمرہ تھا تو وہ عمرہ جیران نہیں ہو سکتا ہے، اس میں انہوں نے کیا کیے تھے، بال کاٹے تھے. جی چلے. وبه قال حدثنا ابن معاذ قال اخبرنا ابي حدثنا شعبة عن مسلم القري سمع ابن عباس رضي الله تعالى عنهم يقول اهل النبي صلى الله عليه وسلم بعمرة واهل اصحابه بحج. ٹھیک ہو گیا. وبه قال حدثنا عبد الملك بن شعيب بن ليث حدثني ابي عن عقيل عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله ان عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه قال تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج فهذا وساق معه الهدي من ذي الحليفة فبدا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج وتمتع الناس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة إلى الحج فكان من الناس من أهدى فساق الهدي ومنهم من لم يهد فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة قال للناس من كان منكم أهدى فإنه لا يحل له من شيء حرم منه حتى يقضي حج پورا کر لے. جی. ومن لم يكن منكم أهدى فليطف بالبيت وبالصفا والمروة وليقصر وليحلل ثم ليهل بالحج وليهدي فمن لم يجد هديا فليصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. وطاف رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم مكة فاستلم الركن أول شيء ثم خب 3 أطواف من ال7 ومشى 4 أطواف ثم ركع حين قضى طوافه بالبيت عند المقام 2 ثم سلم فانصرف حتى فأتى الصفا فطاف بالصفا والمروة 7 أطواف ثم لم يحلل من شيء حرم منه حتى قضى حجه ونحر هديه يوم النهر وأفاض فطاف بالبيت ثم حل من كل شيء حرم منه وفعل مثل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهدى وساق الهدي من الناس. توجہ کریں، یہاں پہ ایک بات ہے کہ جس کے پاس ہدی نہ ہو تو وہ روزے رکھے. آپ کو پتہ ہے کہ جو متمتع ہے یا قارن ہے تو اس نے ہدی دینی ہے، سمجھ آ رہی؟ تو جب وہ ہدی دے گا تو ٹھیک ہے، اگر ہدی نہیں ہے تو روزے رکھے گا. اب روزے کب رکھے گا، سمجھ آ رہی؟ 3 روزے رکھے گا حج سے پہلے اور 7 روزے رکھے گا اذا رجعتم الی اہلہ، قرآن پاک میں ہے. تو باقی یہ جو ایام تشریق ہے ان کے اندر روزے نہیں رکھے گا ہمارے ہاں، سمجھ آ رہی؟ شوافع اور حنفیہ کے ہاں ان کے اندر روزے نہیں رکھے گا، بلکہ اور باقی جو حضرات ہیں وہ کہتے ہیں کہ رکھ سکتا ہے ایام تشریق میں بھی روزے. باقی ذی الحجہ سے پہلے جو 3 روزے رکھنے ہیں تو یہ عمرہ کر کے رکھنے ہیں یا اس سے پہلے رکھنے ہیں؟ ہمارے یہاں جب بھی رکھے رکھ سکتا ہے 3 روزے، اور شوافع کیا عمرہ کر کے پھر رکھے گا، آخری اس کا یوم عرفہ کا دن ہوگا. اور 7 روزے جب لوٹے گا کس کی طرف، اپنے اہل کی طرف. اہل سے مراد گھر ہے شوافع کہتے ہیں، اور احناف کہتے ہیں کہ رجوع میں منا ہے، کہ جب منا سے واپس ہو جائے تو اب رکھ لے ہو کہ گھر ابھی پہنچا نہ ہو. ٹھیک ہو گیا. تو یہ 2 اختلافی مسئلے تھے کہ 3 روزے اس نے عمرے سے پہلے رکھنے ہیں یا بعد میں. ہمارے ہاں پہلے رکھ سکتا ہے، شوافع کیا پہلے نہیں رکھ سکتا، باقی 7 قبل رکھنے ہیں. جی چلے. وبه قال حدثنا قال ابي عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها قالت يا رسول الله ما شأن الناس قد حلوا ولم تحلل انت من عمر. آپ اپنے عمرے سے حلال نہیں ہوئے. جی. فقال اني لبت راسي وقلت هدي فلا احل حتى انحر. تلبید راس کا تعلق حلال آدمی حلال سے نہیں ہے، یہ ویسے آپ بتا رہے ہیں کہ میں نے حج کی نیت کی ہوئی ہے تو اس لحاظ سے قلادہ میں نے پہنایا ہوا ہے تو نہر کر کے حلال ہوں گا. جی. وبه قال حدثنا هناد بن يعني ابن سعيد عن ابن ابي زايد اخبرنا محمد بن اسحاق بن عبد الرحمن بن الاسود عن سليم بن الاسود ان ابا ذر كان يقول في من حج ثم فسخ بعمره ولم يكن ذلك الا للركب الذي كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. جی جو حج میں ہو پھر اس کو عمرے کے ذریعے فسخ کرے تو یہ نہیں تھا مگر ان شاہ سواروں کے لیے جو نبی السلام کے. تو ٹھیک ہو گیا، وہ جیسے جمہور کا مذہب ہے. جی. وبه قال حدثنا النفيلي وحدثنا عبد العزيز يعني ابن محمد اخبرنا ربيعة بن ابي عبد الرحمن يعني الحارث بن بلال بن الحارث عن ابيه رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله فسخ الحج لنا خاصة او لمن بعدنا قال بل لكم خاصة. تمہارے لیے صرف خاص ہے، بعد والوں کے لیے نہیں ہے. تو ٹھیک ہو گیا، جمہوری کی دلیل ہوگی فسخ الحج منسوخ ہو چکا ہے. جی.
باب الرجل يحج عن غيره. غیر کی طرف سے حج بدل کرنا، اس کا مسئلہ آ رہا ہے. یہاں پہ نیابت کا بھی مسئلہ آتا ہے. تو عبادات مالیہ محضہ میں نیابت بالاتفاق جائز ہے، جیسے کہ زکوٰۃ وغیرہ ہو گیا. اور بدنیہ محضہ جیسے کہ نماز روزہ ہو گیا، تو اس کے اندر بالاتفاق جائز نہیں ہے. حج کا جو مسئلہ ہے اس میں پھر دو حج ہے، ایک حج نفلی اور ایک حج فرضی. شوافی کہتے ہیں کہ مطلقاً حج میں نیابت جائز ہے، چاہے حج فرضی ہو یا نفلی ہو، عند القدرت ہو یا عند عدم القدرت ہو. اور احناف کی رائے یہ ہے کہ عند العجز نیابت جائز ہے فرضی میں، اور نفلی میں مطلقاً جائز ہے. ٹھیک ہو گیا، نفلی میں مطلقاً جائز ہے، فرضی میں عند العجز جائز ہے. اور شوافی کے ہاں سمجھ آ رہی ہے، فرضی میں بھی عند القدرت بھی جائز ہے. ان کے یہاں نفل اور فرض کا حکم ایک جیسا ہے. ٹھیک ہو گیا. مالکیہ کا جو مذہب ہے وہ احناف کے ساتھ ہے، بلکہ مالکیہ کا تو سخت مذہب ہے. ان کے ہاں نیابت زندہ بندے کی طرف سے ہے ہی نہیں، چاہے قدرت ہے یا قدرت نہیں ہے، جو بھی صورت ہو، زندہ بندے کی طرف سے نیابت ہے ہی نہیں، نہ فرضی میں ہے نہ نفلی میں ہے. ٹھیک ہو گیا. تو مالکیہ کی سرے سے نیابت نہیں زندہ بندے کے لیے، زندہ بندے کی طرف سے. اور باقی شوافی کی مطلقاً نیابت ہے، سمجھ آ رہی، چاہے قدرت ہو یا نہ ہو. اور احناف کے یہاں عند العجز ہو سکتی ہے زندہ بندے کی طرف سے، اور بغیر عجز کے فرضی نہیں ہو سکتی، نفلی ہو سکتی ہے. باقی ایک آدمی اس کا اگر صوم منظور ہے، یعنی روزے میں نیابت نہیں، لیکن امام احمد کے اس میں اختلاف ہے. وہ کہتے ہیں صوم منظور میں اگر کوئی آدمی نیابت کرے تو ان کے یہاں یہ نیابت جائز ہے، صوم منظور. باقی جمہور کے یہاں صوم کے اندر سرے سے نیابت نہیں ہے. اچھا جی چلے ہیں. وبه قال حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن سليمان بن يسار عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه قال كان الفضل بن عباس رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءت امرأة من خصم تستفتيه. مسئلہ پوچھنے کے لیے بخاری میں یہ روایت گزری ہوگی. جی ٹھیک ہوگی. فجعل الفضل ينظر اليه، حضرت فضل اس کو دیکھنے لگے، وہ حضرت فضل کو دیکھنے لگی. وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ينصرف وجه الفضل الى شق دوسری جانب پھیر دیا. وقال لي يا رسول الله ان فريضة الله عز وجل على عباده في الحج ادركت ابي شيخا كبيرا لا يستطيع ان يثبت على الراحلة فاحج عنه. قال نعم ذلك في حجة الوداع. میرا والد بوڑھا ہے، وہ سواری پہ نہیں بیٹھ سکتا، آج کروں. آپ نے کہا کر لو. اب حضرت فضل کا دیکھنا ضروری نہیں عورت کوئی ہو. ٹھیک ہو گیا. تو اس جانب بھی ہو سکتا ہے، یہ بات آگے بھی آئے گی کہ حضرت فضل ادھر دیکھ رہے تھے، یعنی اس جانب دیکھ رہے تھے، لیکن وہم تھا کہ ادھر دیکھ رہے ہیں، تو اس لیے آپ نے چہرہ پھیر دیا. اور باقی حضرت فضل اس وقت بالغ تھے کہ نہیں تھے، یہ بھی اپنی جگہ پہ مسئلہ ہے. ٹھیک ہو گیا. یہ جو آدمی ہے، یہاں پہ ایک مسئلہ اور اختلافی چلتا ہے، حج علی المعذوب کا مسئلہ چلتا ہے کہ ایک آدمی بیماری کی حالت میں اس کے اوپر یعنی بیمار آدمی زاد اور راحلہ پہ قادر ہوا ہے. اب اس کے اوپر حج کا کیا مسئلہ ہے، وہ کرے گا، فرض ہوگا کہ نہیں ہوگا. امام احمد اور امام شافعی کہتے ہیں کہ حج علی المعذوب جو ہے، معذوب یہ ہے، یعنی فرض ہو جاتا ہے ایسے آدمی پہ حج کرنا، حج معذوب پر ہے. سمجھ آ رہی. باقی وہ خود نہیں کر سکتا تو نیابت کا مسئلہ موجود ہے. ٹھیک ہو گیا. لیکن حج اس کے اوپر فرض ہو جاتا ہے، وہ آدمی جو بیماری کی حالت میں قادر ہوئے ذات و راحلہ پر. باقی مالکیہ کے ہاں تو آپ کو پتہ ہے نیابت ہے ہی نہیں زندہ بندے کی، تو ایسے بندے کے اوپر حج فرض ہی نہیں، نہ اس کی طرف سے نیابت ہے. اور احناف کے ہاں بھی ایسے بندے پہ حج فرض نہیں ہے. سمجھ آ رہی. کیونکہ ہمارے ہاں صحت ضروری ہے، طاقت ضروری ہے. وہ استطاعت کا مسئلہ گزر چکا ہے. استطاعت بالمال والبدن ہمارے ہاں ہے، اور استطاعت بالبدن یہ مالکیہ کے ہاں ہے، اور استطاعت بالمال یہ شافعیہ کے ہاں ہے. ٹھیک ہو گیا. تو بہرحال یہ مسئلہ ہو گیا معذوب کا. اب یہ جو روایت ہے، اب یہ جو ہے مسئلہ بظاہر احناف اور کے خلاف ہے، کیونکہ آپ تو اس کو کہہ رہے ہیں کہ حج کر توں،
حالانکہ ہمارے ایسے بندے پہ حج فرض ہی نہیں ہے۔ تو اس کا پھر ایک جواب یہ دیا گیا ہے کہ آپ یہ نہیں کہ وہ یہ کہہ رہی کہ بھی اس پہ اب حج فرض ہوا ہے، اس نے کہا کہ حج پہلے سے فرض ہے، اب اس کی موجودہ صورتحال یہ ہے کہ وہ بوڑھا ہے، تو شیخن کبیرن کا مطلب فی الحال صورتحال یہ ہے، نہ یہ کہ اب فرض ہوا ہے۔ ٹھیک ہو گیا، ایک جواب یہ دی گئی، یہ سمجھ میں آ گیا۔ دوسرا جواب یہ بھی دیا گیا ہے کہ فریضۃ اللہ الحب، بات کا مطلب اس کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حج ایک فرض ہے، حج فرض ہے، اور وہ حج میرے باپ کو، مطلب میرا باپ ان دنوں میں ہے، حج والے دنوں میں، باقی یہ نہیں کہ اس کے اوپر فرض ہے۔ تو حج فرض ہے، یہ تو سب کو پتہ ہے فرض ہے، لیکن کس پر فرض ہے وہ یہ نہیں کہہ رہی کہ میرے باپ پہ فرض ہے، وہ کہہ رہی ہے کہ حج فرض ہے، میرا باپ ان دنوں میں زندہ موجود ہے بوڑھا ہے، تو اگر میں حج کروں، آپ نے کہا ہے تو اس پہ فرض نہیں، لیکن تو کرنا چاہتی ہے تو کر لے۔ اور اگر پہلی صورت کا ترجمہ ہو کہ پہلے سے اس پر لازم تھا، تو اب نبی علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ نہیں تو کر، نیابتاً اس کی طرف سے حج کر، تو پہلے اس صورت میں واجب ہو جائے گا اور ایک صورت میں مستحب ہو جائے گا۔ جی چلے۔ وبه قال حدثنا حفص بن عمر ومسلم بن ابراهيم بمعناه قال حدثنا شعبة عن النعمان بن سالم عن عمرو بن اوس عن ابي رزين رضي الله تعالى عنه قال حفص في حديثه رجل من بني عامر انه قال يا سلم ان ابي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الزعم، زین کا معنی سواری، جی زان، جی احجج من ابيك واعتمر۔ ٹھیک ہو گیا، یہاں پہ بھی وہی بات ہوگی کہ حج عمرے کی وہی جو پیچھے بات ہے، سمجھ آ رہی؟ جی چلے۔ سواری کی طاقت نہیں رکھتا تو مطلب واجب ہی نہیں ہوگا، تو آپ نے اس کو کہا کہ کر لے، استحباباً کرنا چاہتا ہے تو کر لے، بات سمجھ آ رہی؟ باقی حج بدل جو آدمی کر رہا ہے یہ بھی اختلافی مسئلہ ہے کہ وہ پہلے اپنی طرف سے حج کرے پھر دوسری طرف سے، یا دوسرے کی طرف سے بھی حج کر سکتا ہے، سمجھ آ رہی؟ شافعی اور امام احمد کہتے ہیں کہ پہلے اپنی طرف سے کرے پھر دوسرے کی طرف سے کرے، جس نے خود حج نہیں کیا وہ دوسرے کی نیابت نہیں کر سکتا، اور مالکیہ اور احناف کہتے ہیں کہ کرے گا تو مکروہ ہے، ہو جائے گا، چونکہ حج تو ایک ہے اس کی پوری زندگی میں، پہلے کسی کی طرف سے کر لے اور آئندہ جب قدرت ہوگی تو اپنی طرف سے کر لے، لیکن بہتر ہے کہ پہلے اپنی طرف سے کرے۔ آ رہی کہ نہیں سمجھ آ رہی؟ جی چلے۔ قال حدثنا اسحاق بن اسماعيل وحناد بن السري المعنى واحد قال اسحاق حدثنا عبد بن سليمان عن ابن ابي عروبه عن قتاده عن عزرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لبيك عن شبرمة قال من شبرمة؟ شبرمہ کون ہے؟ جی اخ لي او قريب لي قال حدثت عن نفسك قال لا قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة۔ یہ وہ بات آ گئی، اس نے کہا شبرمہ میرا بھائی ہے قریبی، آپ نے کہا اپنا حج کیا، اس نے کہا نہیں، آپ نے کہا پہلے خود تو کرنا پھر حج شبرمہ کی طرف سے کرنا، تو یہ مسئلہ گزر گیا ہے، تو ہمارے یہاں اولویت پر محمول ہے، پہلے خود کرے، اور شافعی وغیرہ کے ہاں وجوب پر محمول ہے۔ جی چلے۔ تلبیہ کا حکم کیا ہے؟ احناف کے ہاں تلبیہ فرض ہے پڑھنا، باقی تلبیہ اگر نہیں پڑھتا تو اس کا کوئی قائم مقام کر لے تب بھی وہ فرض ادا ہو جائے گا۔ قائم مقام یہی ہے کوئی اور ذکر کر لے یا سوکھی ادھی کر لے، قلادہ کر لے، تو یہ سارے قائم مقام ادھی ہو جائیں گے، تلبیہ ہو جائے گا۔ ظاہریہ کیا رکن ہے تلبیہ پڑھنا، جس نے تلبیہ پڑھا نہیں اس کا حج ہی نہیں ہے۔ دو مذہب ہو گئے، اور تیسرا مذہب اس کے اندر جو ہے وہ شوافی کا اور حنابلہ کا ہے کہ تلبیہ سنت ہے، واجب اور فرض نہیں ہے۔ امام مالک کہتے ہیں تلبیہ واجب ہے، اگر نہیں پڑھا گیا تو دم ہے۔ مالکیہ کے یہاں دم ہے، واجب ہے، ہمارے یہاں فرض ہے لیکن قائم مقام ساری چیزیں موجود ہیں۔ ظاہریہ کے یہاں رکن ہے، اور باقی شوافی اور حنابلہ کے یہاں یہ سنت ہے۔ ایک تو یہ اس میں اختلافی مسئلہ ہے کیف تلبیہ میں، دوسرا ایک اور مسئلہ یہاں پہ آ رہا ہے تلبیہ میں کلمات کا اپنی طرف سے اضافہ کرنا، اس کا کیا حکم ہے؟ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو اپنی طرف سے الفاظ کا جو اضافہ کرنا ہے تلبیہ کے اندر، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آ رہا ہے کہ وہ کرتے تھے، تو احناف کے ہاں اپنی طرف سے اضافہ نہیں کرنا چاہیے، سمجھ آ رہی؟
اور باقی کچھ فقہا کہتے ہیں کہ اگر اضافہ کیا جائے تو یہ کیا ہے، جائز ہے۔ بہرحال جمہور کیا اضافہ جائز ہے، ٹھیک ہو گیا، اور احناف کہتے ہیں جائز نہیں۔ اور ایک دوسرا قول احناف کا یہ ہے کہ درمیان میں اضافہ نہ کرے، بلکہ اگر اینڈ میں اضافہ کرتا ہے تو وہ کر سکتا ہے۔ دیکھیں ذرا جی۔ وبه قال حدثنا القعنبي عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه أن تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك قال وكان عبد الله بن عمر يزيد في تلبية لبيك 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 وسعديك والخير بيديك والرغباء إليك والعمل رغبت تیری طرف ہے اور عمل بھی تیری طرف ہے جی۔ وبه قال حدثنا احمد بن حنبل حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا جعفر حدثنا ابي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال اهل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر التلبيه مثل حديث ابن عمر قال والناس يزيدون الى المعارج ونحوه من الكلام والنبي صلى الله عليه وسلم يسمع ولا يقول له۔ یہاں پہ آ رہا ہے کہ لوگ ذل معارج یعنی اللہ تعالیٰ کی صفات میں اضافہ کرتے ہوں گے، سمجھا، لبیک 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 ذل معارج، اس قسم کے الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سنتے تھے لیکن کوئی بات نہیں کرتے تھے جی۔ چلیں۔ وبه قال حدثنا القعنبي عن مالك عن عبد الله بن ابي بكر بن محمد بن عمرو بن الحزم عن عبد الملك بن ابي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام بن خلاد بن الصائب الانصاري عن ابيه رضي الله تعالى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتاني جبرائيل عليه السلام فامرني ان امر اصحابي ومن معي ان يرفعوا اصواتهم بالاهلال او قال بالتلبيه يريد احدهم۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جبریل امین میرے پاس آئے، انہوں نے مجھے حکم دیا کہ میں اپنے صحابہ کو حکم دوں اور جو میرے ساتھ ہیں کہ احلال یا تلبیہ جو بھی آپ نے الفظ کے بلند آواز سے کہیں، تو ظاہر ہے کہ تو بلند آواز سے کہنا واجب ہے، جمہور کیا مستحب ہے، واجب نہیں ہے جی۔ باب متى يقطع التلبية، ٹھیک ہے۔ وبه قال حدثنا احمد بن حنبل حدثنا وكيع حدثنا ابن جريج عن طاهر بن عباس عن فضل بن عباس رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى رمى جمرة۔ توجہ کرے تلبیہ کب ختم کرنا ہے، حج اور عمرہ دونوں کے باب آ رہے ہیں۔ جمہور کے ہاں حج کا تلبیہ جو ختم کرنا ہے تو وہ رمی جمرہ عقبہ کے وقت تک، یعنی اس وقت ختم کر دینا ہے۔ 10 ذی الحجہ کو رمی جمرہ عقبہ ہوتی ہے نا، تو اس وقت سے پہلے ختم کر دینا ہے۔ جمرہ عقبہ کی رمی کے دوران تلبیہ نہیں پڑھنا۔ امام احمد کہتے ہیں نہیں، اس دوران بھی پڑھ سکتے ہیں، تو امام احمد کے یہاں جمرہ عقبہ کی رمی کے ختم کرنے کے بعد تک تلبیہ پڑھا جا سکتا ہے۔ اور دوسرا عمرے کا تلبیہ کب ختم کرنا ہے، تو جمہور کے ہاں جب بیت اللہ کا طواف شروع کرے تو حجر اسود کا استلام کر کے شروع کرنا ہے نا، تو اس وقت ختم کر دے، دوران طواف تلبیہ نہ پڑھے، کوئی اور اذکار دعا پڑھے، سمجھ آ رہی۔ مالکیہ کہتے ہیں کہ عمرے کا تلبیہ اگر باہر سے آ رہا ہے تو حدود حرم میں جیسے ہی داخل ہو، اور اگر اندر سے ہی عمرہ کر رہا ہے مکہ کے اندر سے ہی، تو پھر اس کے لیے یہ ہے کہ وہ جب بیت اللہ پہ نظر پڑے تو اس وقت اس کو کیا کر لے، ختم کر لے جی۔ چلیں۔ وبه قال حدثنا احمد بن حنبل حدثنا عبد الله بن نمير حدثنا يحيى بن سعيد عن عبد الله بن ابي سلمة عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه رضي الله عنه قال غدونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من الى عرفات من الملبي۔ اب پہلی روایت میں نبی علیہ السلام نے تلبیہ کیا جس وقت کیا جمرہ عقبہ کی رمی، حتیٰ یہاں تک کہ آپ نے رمی کر لی، سمجھ آ رہی۔ تو امام احمد کی دلیل مصنف بھی شاید اسی کو ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ باقی جائز دوسرا بھی آگے آ رہا ہے کہ ہم عرفات سے منا کی طرف لوٹے، تو یہ تو چونکہ جو عقبہ کی رمی سے پہلے کی بات ہے تو اس وقت کچھ ملبی بھی تھے، کچھ مکبر بھی تھے، تو ہر آدمی اپنے انداز سے ذکر کر رہا تھا جی۔ باب متى يقطع المعتمر التلبية، وبه قال حدثنا مسدد حدثنا هشام عن ابن ابي ليلى عن طارق عن ابن عباس رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يلبي المعتمر حتى يستلم الحجر۔ قال ابو داود رواه عبد الملك بن ابي سليمان وحمام عن طارق عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه۔ ملبی تلبیہ کہے یہاں تک استلام، یعنی استلام کرنے تک، یعنی اس کے بعد نہ کرے، ٹھیک ہو گیا۔ تو یہ احناف وہ جو مذہب ہے جمہور کا۔ اور پہلی جو لبا ہے حتیٰ رما، تو اس میں جمرہ کے عقبہ کے دوران بھی رمی کا اس بات ہو سکتا ہے، اسے